بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے اور آج کے دن اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کفار اسلحے اور مال و متاع میں بھی کہیں زیادہ تھے، اور ادھر مسلمانوں میں یہ چیزیں بہت کم تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کی برکت سے فرشتوں کی مدد اتاری سبحان اللہ، اور مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب مکہ کے سرداروں نے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کی پروگرام بنایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ کا جواب کچھ اس طرح تھا کہ عرض کی سرکار، آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باہمی مشورے سے پھر ان کا مقابلہ کرنے کا سوچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم سے خصوصی دعا فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام پر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین کے لشکر کا جائزہ لیا تو ان کی تعداد 1000 تھی اور وہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھے۔ جب لشکر اسلام کی تعداد دیکھی تو وہ 313 تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت کم تھا۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور اپنے رب کے حضور عرض کی، اے اللہ، تو نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا اسے پورا فرما دے۔ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کون کرے گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور آپ کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر پڑی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر مبارک اٹھائی اور آپ کے کندھوں پہ رکھی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب قریش کا لشکر نمودار ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لشکر کو دیکھا تو رب کریم سے دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری اس مدد کا منتظر ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لشکر کو دیکھا، وہ سر سے پیروں تک زیریں پہنے ہوئے تھے اور ان کا عظیم الشان لشکر ہتھیاروں سے لیس تھا۔ چنانچہ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم سے دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ اپنے تمام بہادر سرداروں کے ہمراہ غرور اور تکبر کے ساتھ تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، یعنی تیرے احکام کی خلاف ورزی اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے آئے ہیں۔ بس اے اللہ، تو نے مجھ سے جس کا وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے اور وہ نصرت بھیج دے جس کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو پھر رب کریم کی طرف سے جب وہ نصرت آئی، سورہ آل عمران میں کچھ اس طرح اس کا مفہوم درج ہے، جب آپ مومنوں سے کہتے تھے کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے
کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. ہاں کیونکہ اگر تم صبر کرو اور ڈرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 فرشتے بھیجے گا. حضرت ربیع بن انس سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے پہلے مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں سے کی، پھر 3000 فرشتوں سے کی اور پھر 5000 فرشتے بھیج دیے. یہ رب کریم کی طرف سے مومنین مومنات کے ساتھ پیار کی علامت تھی، ورنہ فرشتہ ایک ہی کافی تھا، وہی آتا اور کو نیست و نابود کر دیتا. فرشتوں میں تو رب نے اتنی طاقت رکھی ہے، وہ ایک فرشتہ آئے اور اپنا پر زمین میں دنسائے اور پوری آبادی کو اڑ سکتا ہے. تو یہاں جو ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے ساتھ رب کریم کا پیار اور محبت ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن ایسی تیز ہوا چلی کہ ایسی ہوا پہلے کبھی نہیں چلی تھی. پھر اس کے دوبارہ تیز ہوا چلی اور پھر تیسری مرتبہ اور بھی تیز چلی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے، پھر میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے اور پھر اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے. اور یہ بھی منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صاحبہ میں آرام فرما رہے تھے اس صاحبہ میں آپ پر غنودگی کی کیفیت آئی ہوئی. پھر آپ اچانک اٹھے اور فرمایا اے صدیق اکبر، اے ابو بکر، خوشخبری ہو، اللہ کی مدد آن پہنچی ہے. اور جبرائیل امین اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں. صحیح روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر عریش میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے. پھر آپ کو غنودگی آ گئی اور آپ اس حالت میں بیدار ہوئے کہ آپ تبسم فرما رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی ہے. اور جبرائیل امین موجود ہیں اور ان کے سامنے دونوں دانتوں پر غبار ہے، یعنی وہ بھی میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں. امام احمد نے اپنی مسند میں تحریر کیا ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن مجھے اور سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی مدد جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں کہ دوسرے کی مدد میکائیل علیہ السلام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. منقول ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو نضدہ رضی اللہ تعالیٰ مشرکین کے 3 لوگوں کے سر قلم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. آپ نے فرمایا یہ تیرے دائیں ہاتھ والے کی مدد کا نتیجہ ہے، یعنی فرشتوں کی مدد آئی ہے. حضرت ابو نضدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے 2 آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے، جبکہ تیسرے کو ایک خوبصورت اور نورانی شکل والے شخص نے قتل کیا ہے، تو میں نے اس کے سر کو بھی اٹھا لیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آسمانی ملائکہ کی مدد ہے. اور روایات میں یہ بھی ہے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت زبیر بن عوام سر پر سیاہ امامہ باندھے ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اپنے پیارے صحابی کو کہ انہوں نے سیاہ امامہ باندھا ہوا ہے اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپا ہوا ہے، فرمایا فرشتے بھی اسی طرح نازل ہوئے ہیں، انہوں نے بھی سیاہ امامے باندھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن ایک انصاری نوجوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میدان جنگ میں ایک کافر کے
پیچھے دوڑ رہا تھا اور ابھی وہ میری تلوار کی زد میں آیا ہی تھا کہ اس کے سر پر ایک تازیانیہ پڑا اور وہ منہ کے بل گر پڑا. یعنی انہوں نے فرمایا میں نے تو ابھی تلوار چلائی نہیں تھی, وہ تو پہلے ہی گر پڑا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمانی ملائکہ کی امداد تھی. اور جب غزوہ بدر میں کفار کو شکست فاش ہو گئی تو پھر وہ مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو ابو لہب نے اس وقت جب کہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ ان کی طرف سے آئے تھے, تو ابو لہب نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, ہم جنگ کیوں ہار گئے ہیں, حالانکہ ہم تعداد میں بھی زیادہ تھے, ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا, پھر کیا وجہ ہوئی؟ تو انہوں نے کہا لشکر اسلام کے پاس تو بے شمار ہتھیار تھے, حالانکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے, تھوڑے تھے. کہا ان کے پاس تو بے شمار ہتھیار تھے اور وہ جہاں چاہتے تھے مارتے تھے, اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے چہرے بڑے نورانی تھے اور وہ ابلد گھوڑوں پر سوار تھے اور زمین و آسمان کے درمیان میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. اور کہا ہم ان کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. اس نے یہ جواب دیا. جب مسلمان میدان میں آئے اور پھر رب کی طرف سے مدد آئی, رب نے عظیم فتح عطا فرمائی, اور یہ تھوڑے مسلمان تھے. بعد میں میرا بھی یہاں بیٹھ کے تقریر کر لینا, آپ کا سن لینا, یہ اور بات ہے. اس وقت میدان میں اترنا جب کہ سامنے موت نظر آ رہی تھی, وہ بھی اور ہی معاملہ تھا. اب پھر رب نے ان کو اجر بھی دیا, اپنی شانوں کے مطابق بے حد و بے حساب اجر دیا. اور ان بدری صحابہ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے ایسا رب کو یاد کیا ہے, ایسی رب کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں کہ آپ یہ جو کچھ بھی کریں گے رب نے ان کو معاف کر دیا ہے, جو بھی کریں رب نے ان کو معاف فرما دیا ہے. اور بعد میں یہ بدری صحابہ جو ہیں, یہ باقی صحابہ میں ان کا خاص مقام تھا, کیونکہ رب رسول کی طرف سے ان کے لیے خاص خوشخبری تھی, ان کا خاص مقام تھا. لیکن جب وہ مسلمہ کذاب جھوٹا نبی آیا, جب ناموس رسالت کی باری آئی, تو یہ جو صحابہ جید صحابہ اور بہت بڑی عمر میں تھے اور بزرگ صحابہ تھے, یہ میدان میں گئے تھے اور شہادتیں پیش کی تھی. اور ہمیں قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دے کے گئے ہیں کہ جب اس کی باری آئے گی, پھر چاہے کوئی بوڑھا ہو, چاہے کوئی جوان ہو, چاہے کوئی جتنے بھی عظیم مرتبے والا ہو, اسے چاہیے کہ وہ ناموس رسالت کی خاطر جان قربان کرے. یہ ہمیں قیامت تک کے لیے سبق ہے. اور اسی موقع پر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے ایک دن پہلے جب وہ معائنہ کیا اس میدان کا بدر کا, تو آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ وہاں نشان لگا دیا کہ یہاں پر کل فلاں کافر مرے گا, یہاں پر کل فلاں کافر مرے گا, اور یہاں پر فلاں مرے گا. تو صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا جہاں جہاں نے سرکار نے نشان لگایا تھا, 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں, کفار وہی مرے پڑے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور صحابہ کے ساتھ محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, اہل بیت کے ساتھ محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, اور یہی سیدھی راہ ہے. اگر کوئی صحابہ کا دشمن ہے اس کے سائے سے بھی بچیے, اگر کوئی اہل بیت کا دشمن ہے اس سے بھی نجات پائیے. یہی سیدھی راہ ہے جو جنتوں کی طرف جاتی ہے. اور الحمدللہ جو مومنین مومنات ہیں وہ ہمہ وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ ان کے دل و دماغ میں اہل بیت پاک کی بھی محبت ہے اور صحابہ کی بھی محبت ہے. ابھی پرسوں کے دن 15 رمضان مبارک کو بالخصوص امام حسن پاک ان کی ولادت کے موقع پر مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا. ویسے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر بندہ مومن ہر لمحہ, ہر گھڑی,
اس کے دل و دماغ میں رب کی، اس کے رسول کی، رسول پاک کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء کاملین کی ہمہ وقت محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بالخصوص ان ایام میں جیسے پرسوں امام حسن پاک کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا گیا، اور آج دنیا میں صحابہ جو بدری صحابہ ہیں ان کو یاد کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص ہماری اس آبادی میں ہر ماہ کی 17 تاریخ کو جو مومنین مومنات ہیں خلیفہ عبداللطیف صاحب کی زیر سرپرستی بالخصوص جو شہداء بدر ہیں ان کی یاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ سال ہر سال سے جاری و ساری ہے کہ ہر سال ہر مہینے اسی جامعہ مسجد میں 17 تاریخ کو، چاند کی 17 تاریخ کو بالخصوص اصحاب بدر کی یاد میں خلیفہ صاحب کی زیر سرپرستی ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ والعزیز نماز عصر کے بعد محفل پاک ہوگی، جس میں بالخصوص اصحاب بدر کی روح کے اصال ثواب کے لیے اور اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے پروگرام ہوگا، جس میں بالخصوص مفتی صادق فرید صاحب ہر مہینے تشریف لاتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ سونے پروردگار سے دعا ہے کہ سونا پروردگار ہمیں انہی نفوس قدسیہ کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ فما علیہ الا البلاغ۔ درود پاک۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا نور اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک تیری ہی دی ہوئی توفیق سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، بے حبیب کی رحمت سے ہم نے روزہ رکھا، صلاۃ الفجر ادا کی، اپنی بارگاہ قدسیہ میں اپنی شانوں کے مطابق اجر عطا فرما۔ یا میرے سونے پروردگار، ہم تیرا کروڑا بار شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہمارے نصیبوں میں فرمائی ہیں۔ یا اللہ پاک ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، جمیع مومنین مومنات کی بخشش فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی یاد والی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ بالخصوص جو مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، شدید تکلیف اور پریشانی میں ہیں، یا اللہ پاک اپنے فضل سے اور ان نفوس قدسیہ کی برکت سے سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما اور زندگی کے آخری سانسوں تک کامل وضو کرنے کی اور اپنے حضور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک میرے سونے پروردگار ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، جمیع مومنین مومنات کے لیے بہتری کے فیصلے فرما، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے فیصلے فرما، اپنے اور پیارے حبیب کے قرب کے فیصلے فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص جو مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے یا ان کے روزگار کی وجہ سے یا ان کی تعلیم یا کسی اور وجہ سے پریشان ہیں، سب کی خصوصی مدد فرما۔ اور یا میرے سونے پروردگار ہمارے لیے دنیا و آخرت کے ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی خصوصی مدد شامل فرما، ہماری کمزوریوں سستیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے وقت اپنی یاد والی زندگی عطا فرما، غفلت کی گلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن چہرے کا واسطہ بالخصوص ہمارے آج کے آنے والے تمام معاملات میں بے حد و بے حساب اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نصیب فرما۔ یا میرے سونے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما، دنیا و آخرت پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا ہمیں سونے پروردگار دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص اصحاب بدر نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، یا اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں
ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے معاملات میں بہتریاں فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.